اور اس کے بعد جو آج یونانیمس فیصلہ آیا، چاہے وہ کشمیر کے ہوں یا جموں صوبہ کے، وہ خوش نہیں۔ اس سے ہماری اسٹیٹ کی اکانومی کو بہت نقصان ہوگا، زمینیں مہنگی ہو جائیں گی، لیکن یہ تھا کہ ایک امید تھی۔ اس کو ختم کرنا 5 اگست 2019 کو ہی غلطی تھی۔ یہ جو فیصلہ تھا کورٹ کا، اب عدالت کے خلاف تو کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن اس سے جموں کشمیر کے تمام عوام میں، ہمیں، ہماری پارٹی کو بہت مایوسی اور افسوس ہے۔ جمہوریت میں جو سب سے اسٹرانگ پلرز ہیں ہماری جمہوریت کے، وہ ہے پارلیمنٹ اور سپریم کورٹ۔ بدقسمتی سے ہم دونوں میں ہار گئے۔ 3 مہینے 4 مہینے اس پر بحث ہوئی پارلیمنٹ کے اندر، اور مختلف وکلاء نے الگ الگ پارٹیز کو اور ریاست جموں کشمیر کے لوگوں کو ریپرزینٹ کیا، اور اس کے بعد جو آج یونانیمس فیصلہ آیا، اس سے میرے خیال میں جموں کشمیر کے سبھی لوگ، چاہے وہ کشمیر کے ہوں یا جموں صوبہ کے، وہ خوش نہیں ہیں۔ میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری ریجن کے لیے ایک ہسٹوریکل چیز تھی۔ ہمارے جذبات جموں کشمیر کے لوگوں سے اس سے جڑے تھے، چاہے وہ 370 ہو یا 35A ہو، جس 35A کو مہاراجا ہری سنگھ نے 1925، 1927 اور 1928 میں بنایا تھا کہ باہر والا نہ نوکری کر سکتا، نہ باہر والا زمین خرید سکتا۔ اور جب ہمارا آئین بنا تو 35A کی شکل میں اس مہاراجے کو فیصلے کو آگے بڑھایا تھا۔ تو آج وہ بھی ختم ہو گیا، دونوں چیزیں ختم۔ اس سے ہماری اسٹیٹ کی اکانومی کو بہت نقصان ہوگا، زمینیں مہنگی ہو جائیں گی، پورے ہندوستان کے لوگ جموں اور سری نگر آئیں گے۔ ہماری یہاں کوئی بڑی انڈسٹریاں نہیں ہے کہ جس میں ہزاروں یا لاکھوں لوگ کام کریں۔ ہماری سب سے بڑی انڈسٹری ہے ٹورزم، اور وہ لمیٹڈ لوگوں کے لیے ہے۔ ہماری سب سے بڑی انڈسٹری جموں کشمیر کی ہے نوکری، سرکاری نوکری، اور اس میں بھی اب اور بہت کم نوکریاں ہوتی، ظاہر اسٹیٹ بہت چھوٹی ہے، اب اس میں پورے ملک کے 130 کروڑ جو آبادی ہمارے میں وہ اپلائی کر سکتے ہیں ہر محکمے کے لیے۔ تو ہمارے جو نوجوان بچے ہیں یا بچیاں ہیں پڑھی لکھی، وہ اور بیکاری ہماری بڑھے گی، کئی گنا اور زیادہ بڑھے۔ تو یہ تمام چیزیں جب رکھی گئی تھی آرٹیکل 370 میں، 35A میں، 35A میں، ان تمام چیزوں کو نظر میں رکھا گیا تھا کہ ایک بارڈر سٹیٹ ہے، ایک طرف سے چائنا ہے، دوسری طرف سے پاکستان ہے، اور کوئی یہاں ذریعہ آمدنی نہیں ہے، کوئی کھدانے نہیں ہیں بڑے، کوئلے کی کھدانیں یا دوسری کھدانیں۔ تو یہ چیزیں آرٹیکل 370، 35A رکھنا چاہیے تاکہ ان کو تمام لازمات ملے۔ آج ان لازمات سے ہم کورٹ جائیں گے، ہم کہہ سکتے ہیں آج کے بعد جموں کشمیر کے لوگوں کا کورٹ سے بھی اب بھروسہ ہٹ گیا ہے۔ میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کورٹ سے بھروسہ اٹھ گیا، لیکن یہ تھا کہ ایک امید تھی، کیونکہ کئی چیزوں میں ہم سب نے، ہندوستان کے ہندو مسلمان نے پچھلے کئی سالوں سے کہا تھا جو کورٹ کرے گا وہ آخری فیصلہ ہوگا، جیسے بابری مسجد کے بارے میں کہا تھا، اسی طرح سے اور کئی چیزوں میں کہا تھا اور اس کو سویکار کیا تھا۔ تو اب ہماری امید تھی کہ سپریم کورٹ، کیونکہ وہ کسی دل کی، کسی پکش کی، کسی سیاسی پارٹی سے تعلق نہیں رکھتے ہیں، اور خاص طور سے آج کی جو یہ بینچ تھا وہ بالکل میں کہہ سکتا ہوں کہ بہت ہی اچھا بینچ تھا، لیکن اب انہوں نے کانسٹیٹیوشن کو انٹرپریٹ کیا اور کانسٹیٹیوشن کے حساب سے انہوں نے کہا کہ 370 ہے، لیکن میں بنیادی طور پہ کہتا ہوں کہ اس کو ختم کرنا 5 اگست 2019 کو ہی غلطی تھی۔ جلدی میں کیا گیا تھا، بہت جلدی میں کیا گیا تھا، اور جموں کشمیر کے
عوام سے تو کوئی پوچھ نہیں سکتا ہے اتنے عوام سے، لیکن جموں کشمیر کی سیاسی پارٹیوں سے پوچھا جانا چاہیے تھا، تو وہ نہیں ہوا۔ پوچھا تو نہیں گیا، واٹ نیکسٹ؟ پولیٹیکلی کوئی اور فنڈا ہے یا ناؤ پریپریشنز فار الیکشنز؟ اب تو سپریم کورٹ نے کہہ دیا ہے کہ 30 سپٹمبر تک الیکشن ہونے چاہیے اور اس کے فوری بعد اسٹیٹ ہوڈ دینا چاہیے، تو ابھی انہوں نے گنجائش کچھ رکھی نہیں، تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو فیصلہ تھا کورٹ کا، اب عدالت کے خلاف تو کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن اس سے جموں کشمیر کے تمام عوام میں، ہمیں، ہماری پارٹی کو بہت مایوسی اور افسوس ہے۔ اسٹیٹ ہوڈ تو انہوں نے پہلے ہی پارلیمنٹ میں کہا ہے، اب اس میں الیکشن کا بھی پہلے ہی کہا ہے، لیکن اس سلسلے میں کم سے کم جو سپریم کورٹ نے ایک ڈیٹ طے کر دی کہ بھائی 30 سپٹمبر سے پہلے ہونا چاہیے اور اس کے فوراً بعد اسٹیٹ ہوڈ ہونا چاہیے، وہ چیز تو ہمارے حق میں ہے، لیکن جو دوسری چیز تھی جس سے ہمارے جذبات جڑے تھے یا ہماری ترقی کے لیے، ہماری معیشت کے لیے، ہماری روزگار کے لیے، بچوں کے روزگار کے لیے، یا زمین مہنگی نہ ہو، اس کے لیے جو چیزیں تھیں وہ ہمیں نہیں مل پائیں گی۔ ایک بات ماننی پڑے گی، بی جے پی جو کہہ رہا ہے ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ رہا ہے، در پردہ کچھ نہیں ہو رہا، جو پہلے دن کہا تھا آج بھی اسے پسند۔ ہاں، یہ ان کا 70 سال سے ان کے ایجنڈے میں تھا آرٹیکل 370، لیکن وہ 370 کے باہر بھی گئے، اسٹیٹ ہوڈ ختم کرنے کا نہیں تھا، یونٹی بنانے کا نہیں تھا، یہ چیزیں وہ جو ان کے ایجنڈا میں 70 سال سے نہیں تھا اس کے باہر بھی وہ چلے گئے۔ آزاد صاحب، یہ جاننا چاہوں گا کہ اب اس فیصلے کے بعد جو ہے پولیٹیکل پارٹیز اور خاص کر ڈی پی اے پی کی جو سیاست ہے وہ کدھر جاتی ہوئی دکھ رہی ہے؟ اب وہ ہم اپنے ساتھیوں سے بات کریں، لیکن میں نے پہلے ہی کہا کہ تو دو ہی بڑے ادارے ہیں، پارلیمنٹ اور سپریم کورٹ، اس سے تو اوپر والا خدا ہے، اس کے ساتھ تو ہماری اپروچ نہیں ہے۔ تو یہاں جو جمہوریت میں جو سب سے اسٹرانگ پلرز ہیں ہماری جمہوریت کے، وہ ہے پارلیمنٹ اور سپریم کورٹ۔ بدقسمتی سے ہم دونوں میں ہار گئے۔ فیصلہ آیا ہے، اس سے جموں کشمیر اور جموں کشمیر کی سیاست کس طریقے سے بدل سکتی ہے یا کدھر بدل سکتی ہے؟ اب دیکھو، ہر پولیٹیکل پارٹی ایک حقیقت ہے اور ایک ہے ایکسپلائٹیشن۔ کچھ پولیٹیکل پارٹیز کی اپنے طریقے سے کریں گے، لیکن حقیقت کو حقیقت سمجھنا چاہیے۔ میں ڈے فرسٹ سے کہہ رہا تھا، جب سے میں نے نئی پارٹی، بہت سارے لوگ اس کی مخالفت بھی کرتے تھے، کئی سیاسی پارٹیاں کہتے تھے ہم کو ووٹ دے دو، ہم آرٹیکل 370، میں نے تبھی کہا تھا کوئی اسٹیٹ کی پارٹی آرٹیکل 370 کو نہیں کر سکتی ہے، کوئی کر سکتی ہے تو وہ پارلیمنٹ اور سپریم کورٹ کر سکتی ہے، کیونکہ اسٹیٹ پارٹی کے اگر اس کو 2/3 اکثریت بھی ملے گی تو اس سے کچھ نہیں ہوگا۔